بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بات پہلے بھی ذکر کیا جا چکی ہے کہ غزوہ بدر میں عبرتناک شکست کا انتقام لینے کے لیے کفار قریش کھول رہے تھے انتقام میں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شاعروں کی خدمات بھی حاصل کی تھی، کیونکہ اس زمانے میں شاعر لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا کرتے تھے اور پرجوش اشعار کے ذریعے۔ انہی میں ایک شاعر تھا ابو عزا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ عہد لینے کے بعد بغیر فدیے کے چھوڑ دیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار نہیں کہے گا۔ لیکن صفوان بن امیہ نے اسے ابھارا اور اس کو لالچ دیا کہ اگر وہ لڑائی میں بچ گیا تو اسے مالا مال کر دیا جائے گا، ورنہ اس کے خاندان کی کفالت کی جائے گی۔ چنانچہ ابو عزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان سے پھر گیا اور اپنے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک اور شاعر تھا مصافہ بن عبد مناف جمحی، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا اور قبائلیوں کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا۔ اسی زمانے میں ابو سفیان غزوہ سویق سے ناکام لوٹے، بلکہ سامان رسد کی بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف زیادہ سرگرمیوں سے میں لگ گئے۔ اس کے بعد ہی سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پیش آیا، جس میں قریش کو سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔